الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پیغامات میں سے ایک اہم ترین پہلو اور آپ کی تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم کہ بندے پر کوئی انسان کبھی کسی وقت کسی بھی قسم کا احسان کریں تو احسان کرنے والے محسن کے احسان کو فراموش نہ کریں، کیونکہ مسلمان کو یہ تعلیم ہے کہ احسان کے بدلے احسان کریں، احسان فراموشی نہ کریں۔ محسن کو احسان کو ماننا اور محسن کے احسان کو مان کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی عادتوں میں سے ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے۔
قرآن کا مطالعہ کیجئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو آدمی، جو بندہ ایک نیکی لے کر ہمارے پاس آئے گا، اس کے ساتھ ہم ایسا سلوک کریں گے، اس کی اس نیکی کے بدلے اسے 10 گنا 10 درجہ اضافہ کر کے دیا جائے گا. اور ایک جگہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کا بدلہ بھلا ہی ہو سکتا ہے. سرور دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی من صنع الیکم معروفا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیکم معروفا. اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی کسی بھی قسم کی بھلائی کرے، عمل کے ذریعہ بھلائی کریں، بات کے ذریعہ بھلائی کریں، مدد کر کے بھلائی کریں، تکلیف کے وقت میں تمہارا ساتھ دے کے بھلائی کریں، تو یہ تعلیم ہے فکافئوہ، تم بھی اس کا مثل اس کے ساتھ بھلائی کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوهُ مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے اس کے مال کے بدلے، مال کے ذریعہ احسان کرنے کو استطاعت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی فَادْعُوا لَهُ، اسے دعائیں دیتے رہو، دعائیں دیتے رہو، حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اتنی دعائیں دیتے رہو، اتنی دعائیں دیتے رہو، قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، یہاں تک کہ وہ خیال کرنے لگے کہ اس نے دعائیں دے دے کر ہمارے حق کو ادا کر دیا ہے. کتنی سہولت ہے. احسان کے بدلے احسان کرو. زبان کے ذریعہ احسان کیا ہے تو زبان کے ذریعہ احسان کرو. عزت دے کر احسان کیا ہے تو عزت دے کر احسان کرو. ضرورت کے وقت میں، مشکل وقت میں، تکلیف کے وقت میں ساتھ دے کر، مدد کر کے احسان کیا ہے تو تم بھی اس کی تکلیف کے وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ دے کر احسان کرو، مدد دے کے احسان کرو. اگر مال کے ذریعہ احسان دینے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو فَادْعُوا لَهُ، اس کے لیے دعائیں کرو. ایک مرتبہ نہیں فرمایا. اس حدیث کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْنَهُ، حَتَّى تَرَوْا کا مطلب تعلموا، کہ وہ جان لیں. اتنے مرتبہ کرر دعا میں اتنی مرتبہ دعا دو، اتنی مرتبہ دعا دو، اسے یہ معلوم ہونے لگے قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا. یہ تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور صرف تعلیم ہی نہیں، باقاعدہ اس پر آپ نے عمل کر کے بھی بتایا. حنین کا موقع تھا. ابو طفیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں ابھی چھوٹا بچہ تھا. حنین کے دن جعرانہ کے مقام میں، ایک مقام ہے مقام حنین پر جعرانہ،
ایک مقام ہے جہاں پر عام طور حجاج کرام مکے میں جو رہتے ہیں وہاں سے جا کر احرام باندھ کر آتے ہیں. وہاں سے احرام باندھ کر آنے کا عمرہ ذرا زیادہ فضیلت والا ہے. حدیث کی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر مقام جعرانہ میں کچھ لوگوں کو، اب حنین کیا ہے، غزوہ حنین کیا ہے؟ قرآن شریف میں اس کا تذکرہ ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، وہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس کے طرف نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں. غزوہ حنین کے موقع پر چند دن وہاں پر ٹھہرنے کا موقع ہوا تھا مقام جعرانہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گوشت آیا تھا، اس کی تقسیم فرما رہے تھے. اتنے میں دیکھا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت آ رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آتے ہوئے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک نکال کر بچھا دیا. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تعجب سے دیکھ رہے تھے، وقت کے نبی پیغمبر، اتنا بڑا مقام رکھنے والا، ایک عورت جس کے بارے میں سب کو علم تھا وہ ایک غریب عورت ہے، ایک مسکین عورت ہے، اجرت میں دودھ پلا کر پیسے لیا کرتی ہے، لوگوں کو معلوم تھا. جب وہ آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیا. اور ایک بہت عظمت کی بات ہے، یہ ایک حصیر ہے بچھا دیتے ہیں، ایک فرش ہے بچھا دیتے ہیں، ایک چیئر ہے رکھ دیتے ہیں بیٹھنے کے لیے، یہ بھی ایک عزت کی بات ہوتی ہے. لیکن آدمی اپنی پگڑی یا اپنی چادر بچھا دیتا ہے کسی کے لیے تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر مبارک بچھا دیا اور اس عورت کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھائے اور اس کے ساتھ گفتگو کی، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے لحاظ کے ساتھ بات کی. اور اس کے بعد ان کو جو دینا تھا وہ دے کر بھیج دیے. وہ عورت جب جانے لگی، ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے دوسرے موجود صحابہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیا، رسول اللہ یہ عورت جو آ رہی تھی کون تھی، اس کا کیا مقام ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوٹا تھا ابھی، اس وقت یہ عورت نے مجھے دودھ پلایا تھا، میری وہ رضائی ماں ہے. رضائی ماں کی یہ قدر، اتنا بڑا مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھڑے ہو گئے. آج ہم اپنی سگی ماں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ وہ ماں جو ہم کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ یاد رکھیے، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑے محسن اس روئے زمین میں ماں باپ ہیں. اللہ سب سے بڑے محسن ہیں. اس نے ہم کو پیدا کیا، آنکھ دیا دیکھنے کے لیے، کان دیا سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ پیر صحیح سلامت عطا کیے، عیبدار نہیں بنایا، جانوروں میں سے سب سے اشرف المخلوقات انسان بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس کے احسان کی قدردانی کا سب سے پہلا فرض یہ ہے، اس کے احسان کے قدردانی کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسی کو رزاق، اسی کو خالق، اسی کو مالک سمجھیں، اسی کے سامنے سجدے کو حق سمجھیں. اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن، سارے انسانوں کے لیے
سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے صدقے سے ایمان ملا، جن کے صدقے سے جینے کا سلیقہ ملا، جن کے صدقے سے کل قیامت کے دن جنت ہمیں حاصل ہوگی، سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ کے احسان کی قدر میں سے، آپ کے احسان کی قدردانی میں سے سب سے بڑی قدردانی یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کریں زندگی کے ہر پہلو میں، آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ آپ کی تعلیم ہے، اپنے تو کیا، غیر کافر مشرک بھی ابھی اگر کبھی زندگی میں احسان کر دیں، زندگی میں کبھی احسان کر دیں تو اس کے احسان کو فراموش نہ کرو، اس کے احسان کی بے قدری نہ کرو۔ گزشتہ جمعہ میں نے اشارہ کر دیا تھا اس ایک واقعے کی طرف۔ عبداللہ بن ابی سلول یہ بہت بڑا منافق تھا، بلکہ رئیس المنافقین۔ اب منافق کیا ہے، نفاق کیسے وجود میں آیا، انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بتاؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، اندر ایمان نہیں اترا تھا، اور کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اور جس دن سے وجود میں آیا اسلام مدینے میں، اس وقت سے لے کر آج تک منافقین ہی کے طرف سے اسلام کو بہت نقصان ہوا ہے۔ تو یہ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین تھا، زندگی بھر آپ کو ستاتا تھا، زندگی بھر آپ کو پریشان کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر کہا، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اگر ہم یہاں سے مدینہ لوٹیں گے تو مدینہ پہنچنے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے ماننے والوں کو ذلیل کر کے مدینے سے نکالیں گے۔ یہ اس کی خواہش تھی، یہ اس کی کوشش تھی۔ یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی تہمت اسی نے سب سے پہلے لگائی تھی۔ زندگی بھر کوئی موقع نہیں چھوڑا آپ کو رسوا کرنے کا، ذلیل کرنے کا، نیچ دکھانے کا، لیکن ایک مرتبہ اس کا احسان ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، تو اس کا کتنا اچھا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، سنیے۔ عبداللہ بن ابی سلول جس کی وفات ہو گئی، تو ان کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ناموں میں سے سب سے بہترین نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے کثرت سے صحابہ نام عبداللہ رکھا کرتے تھے، عبد الرحمن رکھا کرتے تھے۔ تو ان منافق کے اس بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ پکے سچے مخلص مومن تھے، ان کے اندر نفاق نہیں تھا۔ اپنے باپ منافق عبداللہ بن ابی سلول کی وفات ہوتی ہے تو بہرحال باپ ہوتا ہے، اس کی محبت بہرحال ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ڈرتے ڈرتے ایک امید کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے، زندگی بھر آپ کو تکلیف دیتے رہے، زندگی بھر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، اس کے باوجود یا رسول اللہ میرے اندر باپ کی جو محبت ہے، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے والد صاحب کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ قرآن میں آ چکا تھا،
استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیے تھے اے نبی آپ ان کو استغفار کرے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت کریں تو ان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ یہ پیغام نازل ہو چکا تھا۔ اور ادھر ایک مسلمان منافق کا بیٹا آ کر رسول اللہ سے درخواست کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیجئے، ہم پڑھا دیں گے۔ پھر درخواست کرتا ہے بیٹے، یا رسول اللہ آپ اپنے جسم مبارک کا جبہ نکال کر دے دیجئے، میرے ابا کو میں پہنا دیتا ہوں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس برکت سے ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کر دیں۔ رسول اللہ نے اس کے لیے بھی تیار۔ ساتھ میں ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ اس منافق کی آپ نماز پڑھائیں گے؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، اے عمر مجھے یہ کہا گیا ہے کہ منافقین کے لیے مغفرت کریں گے تو مغفرت نہیں، مغفرت مانگیں گے تو مغفرت نہیں کریں گے، یہ کہا گیا ہے، مجھے مغفرت مانگنے سے روکا نہیں گیا ہے، مجھے روکا نہیں گیا ہے۔ اگر 70 مرتبہ سے مغفرت ان کی نہیں ہوتی ہے، 71 مرتبہ میں اگر ان کی مغفرت ہو سکتی ہے تو پھر بھی میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو چنانچہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تو قرآن شریف کی آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی اس کے بعد کسی منافق اور کسی کافر کی جنازے کی نماز تم نہیں پڑھاؤ گے۔ لہذا اس کے بعد بہت سے منافقین کی وفات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ اس وقت اس لیے پڑھائی تھی کہ روکا نہیں گیا تھا، صرف کہا گیا تھا کہ نہیں مغفرت نہیں کی جائے گی، یہ کہا گیا تھا، روکا نہیں گیا تھا۔ جب روک دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی نہیں پڑھائی۔ علماء مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں آپ جنازے کی نماز بھی پڑھائی اور اپنا جبہ مبارک بھی نکال کر دے دیا، حالانکہ آپ کو معلوم تھا آپ کے جبہ مبارک کو اس کفن کے طور پر اسے پہنانے سے بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، معلوم تھا، اس کے باوجود آپ نے کیوں دے دیا؟ فرمایا 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بیٹا، نوجوان بیٹے کی تڑپ تھی مسلمان کی، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے۔ دوسرا یہ کہ فرمایا کہ مجھے یاد ہے بدر کے موقع پر، بدر کی لڑائی کے موقع پر میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے قیدیوں میں قید ہو کر آئے تھے، آپ کے بدن مبارک پر کپڑا نہیں تھا، عباس رضی اللہ عنہ چچا کے بدن پر کپڑا نہیں تھا، بدن ننگا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو کپڑا پہنانے کا حکم دیا۔ اتفاق کی بات تھی حضرت عباس ذرے اونچے تگڑے آدمی تھے، کسی کا بھی جبہ ان کے لیے فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول آگے بڑھتا ہے، وہ ذرا اونچا تگڑا آدمی تھا، اپنا جبہ مبارک اپنا جبہ نکال کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبے کو اپنے چچا کو پہنا دیا تھا۔ یہ احسان تھا کہ اس کافر منافق نے ایک مرتبہ خاندان میں چچا کے اوپر مہربانی کی تھی، تو اب ان کے خاندان کا، اس منافق کے خاندان کا بیٹا مجھ سے احسان مانگ رہا ہے، تو میں کیسے احسان کو پورا نہ کروں؟ مغفرت کرنا نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے، اور یہ میرے جبے سے برکت اترنا نہ اترنا، رحمت اترنا نہ اترنا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ کرے گی جو کرنا ہے۔ میرا یہ ہے کہ کافر بھی مجھ پر احسان کرتا ہے تو میں اس احسان کو نہیں بھولوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے لیے جب کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو تعجب ہوا، ایک معمولی عورت
دودھ پلانے والی، وہ بھی کرائے پر دودھ پلانے والی مزدور عورت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. پوچھا گیا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا اس عورت کا احسان مجھ پر ہے کہ میں اس کے گھر میں 2 سال تک رہ کر اس کے چھاتی کا دودھ پیا ہے اور میں زندگی بھر اس کی قدر کرتا رہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کے لیے کھڑے ہو گئے اور چادر بچھا دی. تو میرے عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آپ کے گھر میں، میرے گھر میں ماں رہتی ہے، باپ رہتے ہیں، ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں. ہم ان کے لیے کبھی کھڑے ہو گئے؟ کبھی ان کی عزت کے لیے، ان کی خدمت کے لیے ہم تیار ہو گئے؟ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو پیش کر دیا. اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان، سب سے بڑا احسان ماں باپ کا ہے. انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں نہ دی. پیدا ہونے کے بعد پہلے سے 4 بچے ہیں، پہلے سے 5 بچے ہیں، اس پہ اور ایک پیدا ہو گیا. احساس ہے اب ہمارے ہی کھانے میں کھائے گا، ہمارے ہی پہننے کی چیزوں میں پہنے گا، ہمارے ہی رہنے کی جگہوں میں رہے گا. ہونے کے باوجود کیا اس کو اٹھا کر پھینک دیا گیا؟ کیا اس کے سانس کو پکڑ کر دبا دیا گیا؟ نہیں، سینے سے لگائے رکھے، اسے پالا، اسے پڑھایا، اسے کھلایا، اسے پلایا، اسے پہنایا. حد یہ ہے ماں باپ کے دونوں میں سے، دونوں کی حد یہ ہے کہ بچے اور اولاد کے چہرے پر خوشی دیکھ کر ان کی ساری تھکان ادھر جاتی ہے. اپنے سارے زندگی کے غم بھول جاتے ہیں ماں باپ اپنے اولاد کے چہرے میں خوشی دیکھ کر. لیکن افسوس کی بات ہے، اولاد بڑی ہونے کے بعد، کمانے کے بعد، عزت پالینے کے بعد، مقام پالینے کے بعد، شادیاں ہو جانے کے بعد ماں باپ کے احسان کو بھول جاتے ہیں. کتنے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، ماں کے پاس جا کر بات کر کے، باپ کے پاس جا کر بات کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کی دواؤں کو دے کر، ان کی بیماریوں کا علاج کر کے، ان کے کمرے کو پاک و صاف کر کے، مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، ماں انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا میں سے کوئی بیٹا آئے گا، وہ فروٹ لائے گا، وہ دوائی لائے گا، وہ کپڑے لائے گا، وہ کھانے کی چیز لائے گا. انتظار میں بیٹھی ہے تمہاری ماں. جانے کے لیے فرصت نہیں ہے. کئی کو فرصت نہیں ہے. کوئی لندن میں رہتا ہے، کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے، کوئی باہر رہتا ہے، کوئی یہاں رہتا ہے. اس کے باوجود اسے بیوی بچوں کی خدمت، کھانے کمانے کی اتنی مشغولی کے ماں باپ کے پاس جانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. دوسروں سے بات کریں گے تو نرمی سے بات کریں گے، اپنے فیکٹری کے مالک کے پاس بات کریں گے تو بازواں جھکا کر بات کریں گے. ماں باپ کے پاس بات کریں تو زبان میں تلخی، سینہ چوڑا، آواز میں سختی، کیا کہتے ہو لاڑ. ارے یہ لاڑ کب تک اچھا رہتا معلوم؟ جب تک ماں باپ بھی مضبوط رہتے ہیں تب تک ان کو اچھا لگتا ہے. ہاں میرا بیٹا کیسا بات کرتا دیکھو گا. وہی جیسے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جب وہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم کو کسی کا سہارا چاہیے، ہم کو کسی کی خدمت چاہیے، اب ہم کو کوئی ہاتھ پکڑ کر اٹھائیں، ہاتھ پکڑ کر بیت الخلا تک لے جائیں، ہاتھ پکڑ کر بستر پر سلائیں، ہمارے بستر کو پاک کریں، صاف کریں. اب ان کا دل چھوٹا ہے، اب وہ پہلے کے جیسے حوصلے دل میں نہیں، پہلے کے جیسے پختگیاں ان کے دماغ میں نہیں. اب وہ دیکھتے ہیں، غور کرتے رہتے ہیں کون میری کیسی خدمت کرتا ہے. اگر اتفاق سے سن لو ماں باپ عمر کے اس درجے میں پہنچ گئے ہیں، اچھے خراب کی تمیز ختم ہو گئی ہے، باتوں میں وہ نزاکت نہیں ہے، باتوں میں وہ شفقت بھی نہیں ہے. اگر اتفاق سے بڑھاپے کی وجہ سے وہ کچھ سختی سے بات کریں،
چھوٹی چھوٹی بات پر ضد کریں، جھگڑنے لگیں، تو اللہ کے واسطے اپنے ہونٹوں کو ماں باپ کے سامنے سیلو، ان سے جھگڑا نہ کرو، ان سے سختی سے بات نہ کرو۔ اگر ماں کی بات کی وجہ سے، باپ کے کسی ڈانٹ کی وجہ سے بڑھاپے میں ہم ہوتا ہے کبھی تھکے ہارے گھر کے اندر پہنچتے ہیں، فوراً بچوں کی طرح، جیسے بچپن میں بچہ گھر جاتے ہی چاکلیٹ کو پوچھتا ہے، گھر جاتے ہی کہتا ہے کہ گھر لے جا کر ذرا باہر پھراؤ، جیسے پوچھتا ہے، ویسے ماں باپ بھی ہو جاتے ہیں، جاتے ہی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھتے، ان کا تقاضا کیا ہے، انہیں کیسا تھکا ہوا ہے، ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے، فوراً انہوں نے جو کہا تھا دوا لانے کے لیے، انہوں نے جو کہا تھا فروٹ لانے کے لیے، انہوں نے جو کہا تھا بس اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور ہمارا خون کھول جاتا ہے اس وقت۔ میں تھکا ہارا بازار سے اتنا ٹینشن کی حالت میں پہنچا ہوں، نوکری سے اتنا ٹینشن کی حالت میں پہنچا ہوں، اب ان کو اس فی الوقت دوا کی ضرورت بھی نہیں ہے، کھانا تو دوپہر میں ہے، شبات میں ہے، یا ابھی اس کا تقاضا شروع کر لی۔ دل چاہتا ہے کچھ سختی سے بولنے کا، دل چاہتا ہے کچھ رویہ سختی سے پیش کرنے کا، لیکن اللہ کے واسطے ان ہونٹوں کو سیلو، دماغ کو ذرا ٹھنڈک پہنچا لو، جنت کے وارث ہو جاؤ گے، جنت کے وارث ہو جاؤ گے۔ یاد کرو ان کے احسانات کو، یاد کرو ان کے شفقتوں کو، یاد کرو ان کے قربانیوں کو۔ اب تم شادی ہو گئے، اب تمہارے بچے ہو گئے، اب ان کی ضرورت تمہیں نہیں رہی، لیکن ایک وقت ایسا تھا تمہیں کھلانے کے لیے بھی ان کی ضرورت تھی، پلانے کی بھی ان کی ضرورت تھی، کپڑا پہنانے کے لیے بھی ان کو ضرورت تھی، بیت الخلا صاف کرانے کی بھی ان کی ضرورت تھی، قدم قدم پر ان کے محتاج تھے۔ آج وہ تمہارے محتاج ہیں تو کیسے بیزارگی، کیسے بیزارگی، کیوں نفرت؟ جاؤ، اگر اتفاق سے ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دیا تھا تو آج سے شروع کر لو۔ حدیث کے کتاب میں آتا ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اگر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ حج مبرور، حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی ایسا، دنیا کی جھنجٹوں میں پڑ کر، آئی ہوئی نئی نویلی دلہن بیوی کے محبت میں پڑ کر، بچوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے میں پڑ کر، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اسے بھول جاتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم میں سے کسی کا ہو گیا ہے ایسا مسئلہ، توبہ کریں، اپنی ماں باپ کی خدمت ابھی سے شروع کر لیں، سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے، اب ہماری ماں زندہ ہے، اب ہمارے باپ زندہ ہیں، اتفاق سے ہم کو اطلاع ملی ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، خوب اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میں صرف مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، اطلاع ملی انتقال ہو گیا تو اب ہم کو پوری ماضی کی زندگی یاد آ جاتی ہے، اب ہمیں خیال آتا ہے ماں ہماری ایسی خدمت کرتی تھی، ماں ہم کو ایسا دیکھتی تھی، اب رونا دھونا پلانا اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، زندگی میں ان کی قدر کر لیں۔ تو بہرحال اسلام کی تعلیم ہے احسان کرنے والوں کے احسان کو یاد رکھو، اللہ کے احسان کو یاد رکھو، رسول اللہ کے احسان کو یاد رکھو، ماں باپ کے احسان کو یاد رکھو۔ ماں باپ کے علاوہ کا بھی بہت سے لوگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، بیوی کا احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے، شوہر کا احسان بیویوں پر ہوتا ہے، بیوی ہمارے لیے باندی کی طرح گھر میں کبھی باورچن بن کر، کبھی دھوبن بن کر ہماری کپڑے دھوتی ہے، ہمارے لیے پکاتی ہے، کبھی باندی بن کر گھروں کو صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے، بیت الخلا صاف کرتی ہے، حمام صاف کرتی ہے، ہمیں بیٹھے بیٹھے گھر میں آرڈر دیتے ہیں پانی لا کر دو، نوکرانی کی طرح اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر پانی لا کر دینے اپنی خدمت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ہم ان کے کاموں کی قدر کریں، احسان مانیں، شوہر کی خدمت کا، ان کے احسانوں کو بیویاں ان کے احسان کو مانیں، قدر کریں اس کو۔ کیا معلوم ہے بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے شوہر
بازار میں کبھی نوکر بن کر کام کرتا ہے، کبھی غلام بن کر کام کرتا ہے، کبھی مالک بن کر کام کرتا ہے، کبھی دھوپ میں کبھی سردی میں. کیا ہے، کیوں کرتا ہے یہ سب؟ کہ گھر کی عورت خوش رہ جائے، تمہارے کپڑوں کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے، تمہارے پلانے کے لیے، تمہارے جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، کس کی خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا؟ بیوی بچوں کی خدمت کرتا کرتا بوڑھا ہو گیا. اس لیے بیویوں کو چاہیے شوہروں کی قدر کرے، شوہر کے کام کے احسان کو مانے. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا یا باپ بے روزگار ہو گئے، گھر میں جو بڑے بھائی تھے وہ پورا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. اپنی تعلیم کو قربان کر دیا، اپنی تعلیم کو قربان کر دیا، اپنی جوانی کے جائز خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا، پڑھایا، پالا، بڑا کیا. اب ہم پڑھ کر بڑے ہو گئے، دولت مند ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، علم والے ہو گئے، ہنر والے ہو گئے، عزت والے ہو گئے، شہرت والے ہو گئے. اب ہمارے سامنے وہ آتے ہیں تو ہم ان کو معمولی سمجھنے لگے، ان کے احسان کو بھول جائیں. یاد کریں ان کے احسانات کو. اگر وہ احسان نہ کرتے، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کا معاملہ نہ کرتے، اگر وہ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ نہ کرتے تو ہماری پڑھائی ناقص ہو جاتی ہے، ورنہ ہم کس کے پاس ہاتھ پھیلاتے تھے. احسان مانے. میرے عزیز و بزرگوں، آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے بندوں میں سے کسی کا بھی احسان کسی پر ہوتا ہے تو اس احسان کی قدر کریں. اگر انسان کے احسان کی قدر کرنے لگیں تو بہت سے خاندانی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سے معاشرتی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج اولاد کو شکایت ہے احسان فراموش ہے. ماں باپ ہمارے، ہم اتنا جوانی میں کر رہے ہیں پھر بھی ہمارے ماں باپ ہمارے مانتے نہیں، فلاں کو مانتے. ماں باپ کو شکایت ہے اولاد احسان فراموش، بیوی کو شکایت ہے شوہر احسان فراموش، شوہر کو شکایت ہے بیوی احسان فراموش، بڑوں کو، بڑے بھائیوں کو چھوٹوں پر شکایت ہے کہ ہم نے ان کو بڑا کیا، پلایا، آج کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اگر انسان کے احسان کو مانیں اور اس کی قدر کریں، ان کی بدتمیزی نہ کریں، اور احسان کرنے والے ہمارے اوپر کبھی احسان کیا ہے کوئی آدمی، اتفاق سے ہمارے سامنے آ گیا، ہمارا ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جھگڑا ہونے جا رہا ہے، ہمارے سے لڑائی ہونے جا رہی ہے، ہمارا حق کا مسئلہ آ گیا ہے، تعلیم یہ ہے کہ ہونٹوں کو سیلیں ہمارے محسنوں کے سامنے، جو ہمارے اوپر زندگی میں کبھی احسان کیا ہے بھائی بن کر، احسان کیا ہے ماں بن کر، احسان کیا ہے بہن بن کر، باپ بن کر، پڑوسی بن کر، استاد بن کر، شاگرد بن کر، کہیں سے بھی ہمارے اوپر کوئی بھی احسان کیا ہے. اب ہمارا سامنا کبھی ایسا ہو گیا جائیداد کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں آمنا سامنا ہو گیا ہے تو ذرا صبر کر لیں، ہونٹوں کو سی لیا کریں. اس وقت ان کی بے حرمتی نہ کریں، ان کے سامنے آنکھیں جمع کر بات نہ کریں، ان کے سامنے ذرا سخت زبان استعمال نہ کریں. صبر کر لیں، انشاءاللہ صبر کا بدلہ جنت ملے گا. تو گزشتہ جمعہ عنوان تھا احسان کرنے والوں کے لیے کہ احسان کریں، احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین سے پائیں. لوگوں سے اگر پانے کی امید رکھیں گے تو تکلیف ہوگی. آج کے اس جمعہ میں یہ سبق ہے، جن پر احسان کیا گیا ہے، وہ چھوٹا احسان ہو، بڑا احسان ہو، اپنا احسان کریں، غیر احسان کریں، مسلمان کریں، کافر کریں، اس کے لیے ذمہ واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ احسان کو قدر کی نظر سے دیکھیں، احسان کرنے والوں کے احسان کو کبھی فراموش نہ کریں. مسلمان کو یہ تعلیم ہے، احسان کا بدلہ احسان سے دیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. مسلمان کو تعلیم ہے احسان کا بدلہ احسان سے دیں. مسلمان احسان فراموش نہیں ہوتا. دعا فرمائیے اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.